رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد. نور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کہ ہم قرآن پاک کے معنی، مفاہیم اور مطالب کو اپنے قلب و نظر میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری طلب بھی انہی کی عطا کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھوائے جاتے ہیں. ناظرین، کائنات کی ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک غذا ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. اس لیے کہ غذا زندگی کا دوسرا نام ہے. ہر پیاس بجھنے کے لیے تڑپتی ہے، ہر اضطراب سکون چاہتا ہے. اس دور میں یہ در بدری، یہ مارا ماری، یہ توڑ پھوڑ اس بات کی علامت ہیں کہ عصر حاضر کا انسان بے چین ہے، بے سکون ہے، بے اطمینان ہے. وہ اس لیے بے چین اور بے سکون نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ اس کے پاس کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، سواری کے لیے کار بھی ہیں، طیارے بھی، ریل بھی ہیں، سیارے بھی، اور اس کے پاس کائنات کی نعمتوں کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ بے یقینی کی اس اتھاہ گہرائی میں گرا ہوا ہے کہ جہاں اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر وہ ایمان لا سکے. اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. عصر حاضر میں صورت سے پھیلنے والے اس سرطان کا علاج نہ مغرب کے دانشوروں کے پاس ہے اور نہ حکماء کے پاس، بلکہ آج کے انسان کا علاج وہاں ہے جہاں مذہب کی سچائی سجی ہو، جہاں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو. پروگرام نور قرآن میں ہم اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے وہ صحیح راستہ اور صحیح زندگی کا لائحہ عمل کشید کر سکیں جس سے ہماری زندگیاں سحر آشنا اور نور آفری ہو سکیں. آگے پڑھنے سے قبل ہمیشہ کی طرح آج کا اسماء حسنہ میں سے اسم مبارک السلام، اے ہر طرح کے عیب اور مرض اور نقصان سے پاک. بزرگ کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ہر روز پڑھنے والا عمر کے آخری حصے تک بھی کبھی لاچار اور اپاہج نہیں ہوتا. اور امام غزالی نے المقصد الاسنیٰ فی شرح اسماء الحسنہ میں لکھا کہ جو فرد اور بالخصوص جو طالب علم اس اسم مبارک کا وظیفہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو چمک اور روشنی سے فیض یاب کرتا ہے. اور مجھے یہیں پر امام شافعی کا وہ معروف واقعہ اور شعر بھی یاد آیا کہ جو انہوں نے اپنے استاد امام وکیع سے کہا تھا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے وکیع سے سوال کیا اپنے سوء حفظ کا کہ میں باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، پڑھتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی کہ تو گناہوں کو ترک کر دے. اور آگے کی جو بات ہے ناظرین وہ قلب و نظر میں محفوظ رکھنے والی ہے. انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، کہ علم جو ہے، یہ علوم نبوت جو ہیں، یہ علوم قرآن جو ہیں، یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے یہ کبھی ناپاک برتن میں نہیں آتا. تو میں بطور خاص طالب علموں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی زندگیوں کو
پاکیزہ جذبوں سے آراستہ کیجیے، اور بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک میں اس بات کو اپنے عمل کا مستقل حصہ بنائیے کہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، رات کے آخری شب کے قیام کو اپنے اوپر لازم کیجیے اور اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے اور اپنے دست طلب کو اس کی بارگاہ میں دراز کرنے کا ڈھنگ اور ہنر سیکھیے۔ ناظرین، آج 5 رمضان المبارک ہے اور 5ویں پارے کے مضامین جو ہیں اس سے ہم ہمیشہ کی طرح اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء کا ایک بہت وقیع پینل ہمیشہ کی طرح موجود ہے۔ ہمارے پہلے مہمان آپ کے جانے پہچانے ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان بر صغیر کے ایک بہت بڑے علمی خانوادے کے چشم و چراغ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر ہیں، پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبر ہیں، متحدہ علماء بورڈ کے ممبر ہیں۔ فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ آپ کو بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش ہوگا، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمشید علی رضوی، جو کہ ایک معروف نعت خوان اور حمد کو ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ مرحبا۔ مفتی صاحب، آج کا پارہ اور اس کے مضامین جو ہیں، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر مضامین کے بہت سے گلشن رکھتی ہے، لیکن آج کا پارہ میں نے دیکھا ہے کہ بطور خاص اس میں بہت زیادہ مضامین ہیں۔ میں بلا تمہید آپ سے عرض کروں گا کہ سورہ نساء آیت نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اسلامی تعلیمات کے شاہکار اس اہم تربیتی زاویے کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو رہنمائی اور روشنی عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه الآیات من امہات الاحکام۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی مفسر جلیل اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دین متین کے اور قرآن مجید کے احکام میں سے اہم ترین آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تضمنت جمیع الدین والشرع، اس نے اپنے ضمن میں سارے دین اور شرع کی تفصیلات کو سمیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں 2 باتوں کا بطور خاص حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مقدسہ ہے، اور اس میں بطور خاص امانت اور عدل کے قیام کا حکم ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن محدود سطح تک گردش کرتا ہے، اور ہم یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی شے رکھوائی جائے اور وہ جوں کی توں واپس کر دے، ہم اسے امانت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ ہی امانت نہیں ہے۔ واہ۔ اسی طرح عدل صرف فیصلہ کرتے ہوئے ہی عدل قائم کرنا ہے، ہم عدل کو بھی یہاں تک محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن آیت کریمہ کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے۔ اگر ہم امانت اور عدل کے مفہوم کو دیکھیں تو امانت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ دین اور شریعت، دنیا اور دین کے تمام معاملات کے اندر امانت کا نور اور اس کا حکم شامل ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ عبادت کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو نماز کو اس کی تمام شرائط اور قیود اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی امانت کو سپرد کرنا ہے۔ یقیناً۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ حاکم ہیں،
اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے مناصب پر، عہدوں پر لوگوں کو مقرر کرنے کی، تو تقرر کے وقت آپ کنبہ پروری اور دوست نوازی سے ہٹ کر صلاحیت اور قابلیت کو پیش نظر رکھ کر کسی کا تقرر کریں، یہ بھی آپ امانت ادا کر رہے ہیں۔ یعنی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے بخاری شریف میں، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد، ایک صحابی نے عرض کی کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متی ضیعت الامانۃ، جب امانت لٹ جائے گی قیامت آ جائے گی۔ عرض کی حضور یہ امانت کیسے ضائع ہوگی اور کیسے لٹے گی؟ فرمایا کہ جب عہدوں کو غیر اہل لوگوں کے سپرد کیا جانے لگے گا، سمجھو قیامت کے آثار ظاہر ہونا مفتی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو متدین اور متشرع طبقہ جو دفاتر میں کام کرتا ہے، جی، ظہر کی نماز کا اعلان 12:30 بجے شروع کر دیتا ہے اور 3 بجے تک نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اور سائلوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور چونکہ میں نے لینا دینا کچھ نہیں ہے اس لیے میں لوگوں کے کام کیوں کروں؟ جی بالکل، یہ بھی اپنی امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ یوں ہی دفاتر ہی نہیں ڈاکٹر صاحب، دفاتر کے علاوہ جو ملازمین مختلف فیکٹریز میں اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی نماز کے بہانے نکلتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کافی دیر آرام کا وقت بھی ساتھ صرف کر لیتے ہیں۔ یوں ہی ہر شعبہ زندگی سا ایک شخص باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داری ہے یہ پوری کرنا بھی امانت ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ گھر کا سربراہ گھر کا نگہبان ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا۔ اسی طرح جو حاکم ہے، جو جج اور قاضی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے غریب اور امیر، ضعیف اور قوی کی رعایت کیے بغیر مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ عدل کے ترازو کو قائم رکھے، یہ عدل ہے۔ تو یہ ہر شعبہ زندگی میں اپلائی ہوتا ہے یہ حکم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلم امہ سارے دین متین میں صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو سارا دین ہی نافذ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس ایک آیت کو چھوڑ دیں تو کچھ بھی دین حنیف کا نور اور اس کی روشنی ظاہر نہیں۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ رحمن ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اسی آیت پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اضافہ فرمائیں، اور بالخصوص جن دنوں میں ہمارے ہاں کوئی انتخابی مہم چل رہی ہوتی ہے یا اور کوئی اس طرح کے مرحلے ہمیں درپیش ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم اس آیت جو ہے اس کو ایک خاص معنی اور مفہوم کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فاروق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے مصداق کو بیان فرمایا۔ ہم اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، کفار مکہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ کفار مکہ اور مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں گٹھ جوڑ ہے، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ملے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ امانات کو ان کے اہل تک دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، نبوت، ختم نبوت کا صحرا آپ پر سجا دیا گیا ہے، اب مان لو انہیں، امانت کا اہل آپ ہی ہیں اور آپ انہیں مان لو۔ لیکن وہ مان نہیں رہے۔ یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ امانت جو سربراہی کی ہے اب وہ آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہے، انہیں تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہودی اور عیسائی اپنے آخری زمانے میں، اپنی جب نبوت ان کی طرف ختم ہو گئی، یہ ایسے لوگوں کو مناصب دینے لگ گئے جو کہ جاہل تھے، تکبر ان کے اندر موجود تھا اور ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ وہ ان عہدوں کے اوپر فائز ہو کے فیصلے کرتے وہ لوگ، وہ نہیں کر سکے۔ اب اسی کو آپ آج کے زمانے کے انتخابات کے اوپر دیکھ لیجئے کہ انتخابات میں
یہ عامت الناس جو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. نکلتی نہیں ہے. بالکل جب ہم ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں پتہ لگتا ہے 45% ہے, 37%, 35% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ووٹ انتہائی قیمتی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ صحیح امانت کو صحیح اس کے حقدار تک پہنچا سکتے ہیں, اور اگر صحیح حقدار منصب پر فائز ہو جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ دغا نہیں کرے گا, وہ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آئے گا, وہ خوف الہی سے بھرا ہوگا, اور وہ وہی فیصلے کرے گا جس کو وہ اپنے ذہن میں صحیح تصور کرتا ہے. اور سوسائٹی کی کمپلیکشن جو ہے وہ تو اسی طرح بدلے گی. بالکل ایسی بدلتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکومتی مناصب, خاص طور پہ وہ حکومتی مناصب جو میٹر کرتے ہیں, جز وقتی ہوتے ہیں, کل وقتی نہیں, کیونکہ کل وقتی حکومتی مناصب کے لیے ہمارے پاس ایک پورا میکانزم موجود ہے اور اس میں سے لوگ گزر کے آتے ہیں اور وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اس سیٹ کے لیے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا. لیکن جو جز وقتی مناصب ہیں ان کے لیے کمپیٹنسی اہم ہے, اور ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے, ہر پارٹی کے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اسپیسیفک ایریا کے ماہر ہوں اور پھر انہیں ہی ان ایریا کے اندر آگے لایا اس میں جائے. یہ ہے کہ ثوابدیدی اختیار کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ ہم بے دریغ کر لیتے ہیں, اور اسی بے دریغ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک مختلف مسائل اور مختلف قسم کے پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اس دعا کے ساتھ مفتی صاحب میں آپ سے کی طرف آتا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے, آیت نمبر 71, غیرت و حمیت اور جنگی سامان کی تیاری. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. جی یہ آیت مقدسہ ایک بہت بڑا اصول مسلمانوں کو دے رہی ہے کہ مسلم امہ نے کفار سے اپنے دفاع کے لیے اور مسلم امہ کے بقا کے لیے ان کی کیا ڈیوٹیز ہے اور کیا ذمہ داری ہے. ارشاد فرمایا, ایمان والو تم ہوشیار رہو, دشمن کے مقابلے میں حفاظت کا سامان تیار کرو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا, پھر وقت آ جائے لڑائی کا تو تم گروپس کی شکل میں اٹیک کرو یا سب اکٹھے ہو کر اٹیک کرو, وہ تم اپنی اسٹریٹجی موقع پر بنانا. لیکن یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری مکمل رکھو, اپنے آپ کو مستعد رکھو. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی, یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین دقیانوسی اور پرانی باتیں کرتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اسلام ایسا جامع دین ہے اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ دین اور دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں, کوئی ایسا سوال نہیں جس کی رہنمائی یہاں نہ ملتی ہو. واہ سبحان ہر اللہ. بات کا جامع, بڑا فطرت کے قریب اور عقل سلیم کے عین مطابق اور ریالٹی کے مطابق یہ قرآن اور سنت اس کا جواب دیتے ہیں. قبیلہ عز جو ہے حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, بہت سے سوال آپ نے ان سے کیا. آپ نے پوچھا تم کون, انہوں نے کہا کہ ہم صاحب ایمان ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کے ایمان کی ایک دلیل ہوتی ہے, تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ جی تو انہوں نے 15 خوبیاں بیان کی, اس میں ایک بڑی اچھی جو مجھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جنگ کا یا لڑائی کا آغاز نہیں کرتے, لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خوش ہوئے. جی بالکل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ دشمن کے ہتھیار کے مطابق تم ہتھیار اختیار کرو. اگر وہ تلوار سے لڑیں تم تلوار سے لڑو, وہ نیزے سے لڑیں تم نیزے سے لڑنے کی تیاری کرو. یہ ایک اصول دیا آپ نے, اور یہ بتایا کہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق مسلمان افواج کو تیار رہنا چاہیے. آج کے دور میں اگر دشمن کی فوج ایٹمی طاقت ہے تو ہمیں ایٹمی طاقت وہ میزائل ٹیکنالوجی رکھتے ہیں, ہمارے پاس وہ ان کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ہمیں وہ حاصل کرنی ہوگی, اور ہماری نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے استعمال سے فرصت کوئی نہیں. ہماری نوجوان نسل کو بین الاقوامی کھیلوں کے میدان میں ہیرو بننے کی خواہش ہے,
لیکن اپنے ملک کے دفاع کے لیے ٹیکنالوجی کے اندر بہت مہارت اور آگے بڑھنے کے لیے جو جستجو ہونی چاہیے اور جس سطح کی ہونی چاہیے وہ آج بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ جی، آج کل ایک جنگ کی جو 5th جنریشن ہے وہ ہائبرڈ وار کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں یہ بھی کسی بارڈر پہ نہیں، یہ بارڈر پہ نہیں ہے، یہ بارڈر لیس وار ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں جو کہا گیا کہ تم ٹولیوں کی صورت میں، اب دیکھیے ہائبرڈ وار کے اندر ہمیں ٹولیاں چاہیے ہیں، مخصوص فیلڈ کے افراد چاہیے جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وار کو انگیج کریں جو وار دشمن کی طرف سے ہم پر کی جا رہی ہے۔ تو ایک ہے اجتماعی صورت میں، ظاہر بات ہے وہ سرحدی جہاد کی صورت میں یعنی ایک ہوگا، محاذ جنگ پہ ہے اور دشمن آمنے سامنے ہے اور ایک غیر محسوساتی انداز میں وہ ادھر سے بھی وار ہو رہے ہیں اور اس کا کاؤنٹر اٹیک ہمیں کرنا ہے، اور وہ انہی ٹولیوں کی صورت میں ہوگا جو اسپیسیفکلی اس فیلڈ کے لیے تیار کی جائیں گی، اور اس ذریعے سے وہ اس میڈیا وار کو انگیج کرنے میں بہت کامیاب اہم بات ہوں ہے گی۔ آپ کی 5th جنریشن وار، میں آپ سے مزید اس پر بھی رہنمائی حاصل کروں گا، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم اسی طرح اکتساب علم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ املأ قلبي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ آج 5ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی، ان سے ہم موجودہ حالات کے تناظر میں اور حالیہ 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں قرآنی احکام کیا ہیں وہ جانیں گے، اور اس سے متصل جو ایک پہلے سوال ہمارا ان کے پاس ابھی مارد التوا میں ہے کہ یہ 5th جنریشن وار، اس سے ہم کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ پہلے سوال کے جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات اور اس حوالے سے قرآنی احکام، اور پھر اس کے ساتھ آپ یقیناً کو ریلیٹ کریں گے ہمارے دوسرے کویسچن۔ دیکھیے بڑے واضح انداز میں یہ حکم آ گیا، قتل مومن اگر عمدن کیا جائے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور دوسری آیت میں اس کو انڈوز ایسے کیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہ بڑا ٹپیکل اور بڑا اہم ہے کہ قتل عمد ہو، مومن کا قتل عمد ہو، اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ یہ مومن نہیں ہے اور میں نے اسے مار دینا ہے، حالانکہ وہ مومن ہے، اس کی جزا جہنم ہے۔ اب دیکھیے جتنے بھی دہشت گردی کارروائی کرنے والے ہیں اور خودکش حملہ کرنے والے ہیں، انہیں یہ ازبر کروا دیا جاتا ہے جنہیں تم مارنے جا رہے ہو ان کا مارنا تمہارے لیے واجب ہو چکا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کا حل ہی یہ ہے کہ ان کا وجود اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر نہ رہے، اور اس کے لیے اگر تمہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ رہا ہے تو تم نے دریغ نہیں کرنا۔ یہ وہ خاص ایک سائیکی ہے جو تیار کی جاتی ہے ان خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے، اور پھر اسی ٹرانس میں آ کے یہ اس جنت کے حصول کے لیے یہ اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کی سزا جہنم ہے، جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ کمپین کی ضرورت ہے کہ ریاست میں رہتے ہوئے اس قسم کی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں ہیں، اور اس قسم کی کارروائیاں انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت زبردست بیانیہ ہمارے سامنے پیغام پاکستان کی صورت میں موجود ہے، جسے انڈوز کیا ہے 7000 سے زائد علماء نے، اور اس وقت وہ چل رہا ہے اور ہمیں اس کو آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک 5th جنریشن وار کی ہے بات، دیکھیے بہت سارے ہزاروں نوجوان اس وقت کنیکٹڈ ہیں نیٹ کے ساتھ، اور وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں نیٹ کے اندر، وہ بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یا ایک عام آدمی بھی اگر ہم لیتے ہیں، جو بھی پیغام اس کے پاس فیس بک پہ آتا ہے وہ بغیر تحقیق کیے اسے آگے منتقل کر دیتا ہے، جبکہ
90% اس طرح کے پیغامات جو ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں بسا اوقات وہ جھوٹے ہوتے ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، یا انہیں خاص مقاصد کے لیے جنریٹ کیا جاتا ہے اور انہیں آگے پھیلانے کے لیے ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے افراد بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ تو ہمیں آج ہر اس پیغام کو جو معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے ہیں، معاشرے میں نفرت کو ہوا دینے کے لیے ہیں، ہیٹ سپیچز کی صورت میں ہے یا قومی اداروں سے متصادم کرنے کے لیے رائے رکھنے والا ایسا پیغام، ہمیں اس پیغام کو آگے ہم نے اس کو پیغام کو آگے سینڈ نہیں کرنا ہے، اسے وہیں پر روک لینا ہے۔ اور اگر اتنا خطرناک پیغام ہے تو ہمیں کسی اتھارٹی کو اس پیغام کی اطلاع بھی دینی چاہیے تاکہ جہاں سے اس کی اوریجن ہے اس کو وہاں پہ روک لیا جائے، وہاں پہ اس کو تلاش کر لیا جائے افراد کو اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی علاقائی کمپین ہے یا کوئی یہ جس کو آپ 5th جنریشن وار کہہ رہے ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل ایشو ہے؟ اس کے کئی مراحل ہیں۔ صوبوں کو صوبوں سے لڑانے کے لیے ہیں، ہمسایہ ممالک سے لڑانے کے لیے ہیں، یا دوسرے ہمسایہ ممالک کے اندر رہنے والے لوگوں میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ وار کی جا رہی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ بین الاقوامی طور پر آپ کسی بھی ملک کو گرا دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی ملک کے امن کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ترقی اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور یہ باقاعدہ ریسرچز آ چکی ہیں کہ جس بھی ملک میں آپ جمہوریت کو ڈیریل کریں گے وہاں پہ بد امنی آئے گی، بد امنی کے نتیجے میں وہاں کی ترقی رک جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس 5th جنریشن وار کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں۔ آج کے مضامین میں جو قصر نماز کے احکام ہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، آیت نمبر 101 ایک ہے جی، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس سے شاید پڑھنے والے کو جو ترجمہ پڑھتا ہے اس کو یہ ایک خدشہ ایک شبہ پیدا ہو کہ یہ تو اس صورت میں قصر کا حکم ہے اگر راستے میں کفار کی جانب سے تکلیف کا اندیشہ ہو۔ تو اگر کفار کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر شرط کے انتفاع سے تو یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، کہ تکلیف کا اندیشہ ہی نہیں ہے تو پھر قصر نماز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیا کہ یہی سوال میں نے سرکار کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تلک صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے تم پر، تو تم اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ واہ سبحان اللہ۔ تو تم اگرچہ راستے میں امن ہو یا امن نہ ہو، دونوں صورتوں میں دوران سفر تم قصر نماز پڑھو گے۔ قصر نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سفر پر آپ جا رہے ہیں وہ کم از کم 92 کلومیٹرز کا سفر ہو۔ 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو قصر نماز کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ اتنے طویل سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ اپنے شہر سے باہر نکل چکے ہیں، تو اب راستے میں بھی اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر آپ نے 15 دن سے کم مدت قیام کرنا ہے تو آپ قصر نماز ادا کریں گے، اور اگر آپ اپنے شہر میں ہیں اور سفر کا ارادہ ہے تو شہر کے اندر نماز مکمل پڑھیں گے، اور یا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا 15 ڈیز سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر بھی آپ مکمل نماز ادا کریں۔ دین حنیف جو ہے یہ جب اسلام سے قبل کا جو دورانیہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام جو ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور بہت محدود لوگ ایسے تھے جو ان کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے خطیب اس عہد کے جنہیں قس بن سعدہ الایادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خطابت کو پسند کیا اور آپ کے ذہن پر ان کے وعظ اور خطابت کے نقش موجود تھے، یہ اس دور کے دین حنیف کے بہت ایک لیڈنگ آدمی تھے۔ دین حنیف کے جو لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، بتوں سے بیزار تھے، اور کعبے کا طواف جو ہے یہ
اسی منہج پہ کرتے تھے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ بہت محدود لوگ تھے یہ، اور زید بن عمر ایک نام آتا ہے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ تیل گا کے بیٹھے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں اس دین حنیف کا میں پیرو ہوں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی آمد اور ان کی ولادت کا جو ہے یہ انتظار کرتے تھے۔ اور بالخصوص یہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے یہ اس دین کے بطور خاص پیرو تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شادی بیاہ کے ان کے امور تھے بطور خاص ان میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بختوں والی اور برکتوں والی بارات جب اتری تو اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو خطبہ دیا اس میں دین حنیف کے جو اوصاف ہیں وہ پوری طرح ڈھلکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اصل اور اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا، اور اس کعبہ کی جو کسٹوڈین شپ ہے، جو تولیت ہے، اس سے ہمیں عزت اور اعزاز بخشا۔ اسی طرح جب حضرت عبداللہ کی شادی اور آپ کی بارات جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے صحن میں اتری تو اس موقع پر بھی جو خطبات دیے گئے وہ دین حنیف کے اسی پیٹرن پر تھے۔ تو یہ محدود سے لوگ مکہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوصاف کو نمایاں رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے پیروکار جو تھے وہ حنفاء کہلاتے تھے، اور دین حنیف کے یہ اوصاف جو ہیں یہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور روز قیامت پر اعتماد اور اعتقاد رکھتے تھے۔ اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی شراب سے اجتناب کرتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اس دور کے اس مشروب سے اس سے کیوں نہیں آپ استفادہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور میرا گمان اور وجدان یہ ہے کہ جو چیز زائل ہو جائے وہ دوبارہ ریسٹور اپنی اسی کوالٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے میں شراب سے اجتناب کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کی جو کنیت ہے یہ بھی اسی دین حنیف کی نسبت کے سبب ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ای میل کے لیے noorquran@92newshd.tv، اور اسی طرح ویڈیو اور وائس میسیج اور واٹس ایپ کے لیے 0333192010۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ املأ قلبي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن املأ قلبي قرآن واسق جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج 5ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس میں جو سورہ نساء ہے اس میں ہمارا فیملی سسٹم، ہماری معاشرت، ہماری اقتصادیات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، یہ بہت اہم مضامین ہیں کہ ایک پرامن معاشرہ جو ہے، ایک روادارانہ فلاحی سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح تشکیل پا سکتی ہے، اور اسی روادارانہ فلاحی معاشرے کے اندر ایک بہترین مملکت کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور لے لوں۔ ویسے تو اس کا مضمون بڑا طویل ہے، مختصراً یہ عرض ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نہ عورت کو شادی کا اختیار بلکہ جینے کا اختیار نہیں ہوتا،
اور اگر اس کے ماں باپ مر جاتے تو جو اس کا ولی مقرر ہوتا وہ اپنی مرضی سے چاہتا کسی سے شادی کرا دیتا اس کی، اور اس کا حق مہر بھی خود لے لیتا تھا، اور اگر وہ بچی مالدار ہوتی تو اسے خود کے ساتھ ہی اس کا نکاح کر لیتا تھا، اور اگر وہ مالدار بھی نہیں، قبول صورت بھی نہیں، جس کے ساتھ چاہتا وہ باندھ دیتا، نہ میراث میں حصہ، نہ مخصوص ایام میں کوئی اس کی عزت اور وقار، ان سارے اس کے حقوق کو اسلام نے اس کی عزت و وقار کو اور اس کے حقوق کو قائم رکھنے کے لیے یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں ان کمزور طبقے کو، عورتوں کو، بچوں کو خصوصاً اور یتیموں کو، ان تینوں طبقات کے حقوق کو بیان فرمایا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ؟ پہلے میں صرف ایک جملہ بولوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اسفار ادا کیے اور آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے ہمیشہ قصر فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ خواتین کے اور ضعفاء کے حقوق کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے جتنے بھی مراتب ہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، ہر ایک کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا اور ہر ایک کے الگ الگ حقوق بیان کیے کہ کس طریقے سے عورت اپنی کس کیفیت اور حالت اور رتبے کے اندر کون کون سے حقوق کو انجوائے کرے گی۔ اور یہاں تک یتیموں کی بات ہے، مساکین کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کے مال اور اسباب کو ان کے رشد تک پہنچنے کی عمر تک، عقل کے پہنچنے کی عمر تک انتہائی احتیاط سے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہ جب وہ اپنی بلوغت کو، عقلی بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج 5واں پارہ تھا اور 5ویں پارے کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہمہ گیریت رکھتے ہیں، لیکن وقت کو کون کہے یار ذرا آہستہ۔ جی، ہمارے علماء نے، اسکالرز نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان پر بات کی ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارے کی اس کے بہت سے اہم پہلو اور نکات، اور بالخصوص فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ایسے جلالت آمیز انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور عامت الناس کو اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو جو تنبیہ کی کہ تم اگر کامیابی اور ارتقاء اور بلندی اور عروج چاہتے ہو تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جویں غذا تیری، اے میرے بوریا نشیں، سارا جہاں گدا تیرا، اور سنگ زنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے کارواں تیرا۔ اس پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح قرآنی دعا جو ہے وہ آپ کو میں سنائے دیتا ہوں۔ آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر ماں بننے والی خاتون کو کھلائیں، یا کاغذ پہ لکھ کر پانی یا دوائی میں ڈال کر پلائیں، بفضل ہی تعالیٰ نو مولود پیدا ہونے والا ہر مرض سے محفوظ پیدا ہوگا اور اپنی طبی عمر پوری کرے گا۔ یہ قرآنی آیات اور ان سے اخذ کردہ وظائف، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور آزمانا چاہیے، شامل کرنا چاہیے۔ ہر بات پر، چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہمیں ڈاکٹروں کے پاس اس قدر زیادہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو مسلسل اور کثرت استعمال کے سبب بعض اوقات نقص باعث بھی بن سکتی ہیں۔ پروگرام کے آخر پر میں شکر گزار ہوں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ کا، ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب آپ کا، آپ نے اپنی بڑی قیمتی نیند آج قربان کی ہمارے لیے، اور ہمارے آج کے حمد خواں جو ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد اور نذرانہ حمد پیش کریں گے، جمشید علی رضوی صاحب، میں ان کا بھی پیش کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سارے کالرز جو آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال کے ذریعے شامل تھے ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی رضوی صاحب۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی ندا اللہ 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 وہ سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان وہ سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان وہ سورہ یاسین ہو کے سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں واصف ہے تیرے ارض و سما اللہ 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 اللہ